دوستوں، ویلکم ہے ایک بار پھر سے ہمارے اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ لوگ ماہ مبارک کے اس رمضان المبارک کے خاص مہینے میں ہم اور آپ حضرات اپنی زندگی کو گزر اور بسر کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو احترام کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کے سارے روزوں کو تقریباً رہنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے، چونکہ یہ روزے فرض ہیں، ضروری ہیں۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، روزہ رکھنے میں آپ کے صحت کا بہت زیادہ مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ کے ارادے کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے ارادے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ روزہ رہ پائیں گے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مضبوط لوگ، بہت سارے ہشٹ پشٹ لوگ روزہ نہیں رہ پاتے ہیں، مگر جو ارادے مضبوط رکھتے ہیں، جو اپنے ارادوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت مضبوطی کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پورے روزے کو رہ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ارادے کو پختہ کریں، ارادے کو نیک کریں، اور کچھ میں کھان پان پہ، رمضان المبارک کے افطار پہ، رمضان المبارک کے سحری پہ کچھ چھوٹے موٹے مشورے دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ افطار کے وقت بیٹھتے ہیں، افطار کے وقت کوشش کریں کہ ایک بیگ بہت زیادہ پانی نہ پئیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب افطار کے لیے بیٹھیں، افطار کرنا شروع کریں، تو کھجور کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی لے لیں اگر برداشت نہیں ہوتا ہے تو، ورنہ کوشش یہ کریں کہ آپ کھجور سے افطار کرنے کے بعد میں جتنی آپ کی اچھا ہے، جتنی آپ کی چاہت ہے، پہلے فروٹس کھا لیں۔ فروٹس کوئی بھی ہو جو آپ کو پسند ہو، کیلا، سیب، امرود، انار، انگور، پپیتا، جو بھی ہے، جو آپ کو میسر ہے وہ آپ کھا لیں۔ مطلب پہلے کھجور کھائیں، کھجور کے بعد آپ جتنی آپ کی اچھا ہو اتنا فروٹس کھا لیں۔ اس کے بعد پھر تلی بھنی چیزیں، جو بھی کچوڑی پکوڑی میسر رہتا ہے، اس کو آپ کھانے کے بعد پھر پانی پیے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ مگر اگر پیاس کی شدت بہت ہے، ویسے جب آپ کھجور کھا کر کے اور فروٹس کھانا شروع کر دیں گے تو پیاس کی شدت رہ نہیں جاتی ہے، پیاس بہت پریشان کرتا نہیں ہے کہ اس وقت ہی پانی پینا ضروری ہے۔ مگر اگر مینٹلی طور پہ آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کھجور کھانے کے بعد میں تھوڑا سا پانی پی لیں، اس کے بعد فروٹ پوری طریقے سے کھائیں، پھر تلی بھنی چیزوں کا کھانا شروع کریں۔ یہ بہتر طریقہ افطار کرنے کا ہے۔ دوسری چیز، سحری، رات کا کھانا اطمینان و سکون سے کھائیں، لیکن سحری میں کوشش کریں کہ دہی کا ضرور استعمال کریں۔ دہی آپ کی شدت پیاس کو کم کر دیتی ہے، تو دہی سے روٹی کھائیں، یا دہی کے ساتھ جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں اس کو کھائیں، یا اگر روٹی سبزی، دال چاول روٹی سبزی آپ سحری میں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو کھائیں، لیکن بعد میں ایک کٹوری دہی ضرور لے لیں، یہ آپ کی شدت پیاس کو کم کر دے گی۔ میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کے افطار کرنے اور سحری کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کیا جائے تو روزے کا تھوڑا احساس کم ہوتا ہے۔ ویسے ارادے، اگر آپ، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ارادے آپ کے اگر پکے ہیں، ارادے آپ کے اگر پختہ ہیں، تو رمضان المبارک کے روزوں کا احساس بہت خاص نہیں ہو پاتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنی عبادتوں میں اگر آپ مشغول رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تو رمضان المبارک کے ان روزوں کا احساس بہت زیادہ نہیں ہو پاتا ہے میرے دوستوں۔
تو یہ تھے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کے کچھ طریقے اور کچھ آپ کے لائف اسٹائل سے جڑی ہوئی باتیں جو میں نے پیش کیا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔